مختلف رنگوں میں ظاہر ہوئی۔ دیکھیے، کوئی کسی کی سخاوت کا گرویدہ ہوتا ہے، کوئی کسی کے عدل اور انصاف کا گرویدہ ہوتا ہے، کوئی کسی کی نجدت و شجاعت کا گرویدہ ہوتا ہے، کوئی کسی کے تواضع اور انکسار کا گرویدہ ہوتا ہے، کوئی کسی کے حیا کا گرویدہ ہوتا ہے، آپ نے دیکھا، اور کوئی کسی کے عفو و کرم کا گرویدہ ہوتا ہے، کوئی کسی کی شفقت اور رافت کا گرویدہ ہوتا ہے۔ وہ کون سی بڑائی کی علامت ہے جو مصطفیٰ میں نہ تھی، جو حضور میں نہ تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، آپ کے جود و سخا کا ایک آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جنگ حنین ہے۔ جنگ حنین میں 6,000 قیدی، 24,000 اونٹ، 40,000 بکریاں، 4,000 چھٹانک چاندی غنیمت میں حاصل ہوا، جو جنگ کے دوران نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے ایک چیز کو بھی ہاتھ نہیں لگایا۔ حالت آپ کو بتا رہا ہوں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے، ما ترکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دینارا ولا درہما ولا شاطا ولا بعیرا ولا اوصى بشیء۔ نبی پاک علیہ السلام کی آپ کی وفات جب ہوئی، ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے کوئی سونے یا چاندی کا سکہ یا دینار یا کوئی بکری یا اونٹ، کوئی شے بھی اپنے گھر میں نہیں چھوڑی، اور نہ ہی کسی شے کی وصیت کے لیے کوئی سامان موجود تھا۔ یہ پیغمبر ہیں آپ کے، یہ رسول ہیں آپ کے، جس رسول کی عظمت کا غیر بھی اعتراف کرتے ہیں، معترف ہیں، اس نے وراثت میں کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ اور پھر سنیے ذرا، نبی پاک علیہ السلام کے پاس معلّہ بن زیاد حضرت حسن سے روایت کرتے ہیں، آپ بیان فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں ایک سوالی آیا، توجہ غور سے دیجیے، سوالی آیا، آپ نے فرمایا بیٹھو خدا دے گا، بیٹھو خدا دے گا، بیٹھو خدا دے گا۔ وہ بیٹھ گئے۔ دوسرا آیا، آپ نے فرمایا بیٹھو خدا دے گا۔ تیسرا آیا، آپ نے فرمایا بیٹھو خدا دے گا۔ حضور نے سب کو بٹھا لیا، اور حضور علیہ السلام کے پاس اس وقت دینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ اتنے میں ایک شخص آیا، اس نے 4 اوقیہ یعنی 4 چھٹانک چاندی حضور کی خدمت میں پیش کیا۔ حضور نے ایک ایک چھٹانک تینوں کو دے دیا، اور ایک بچ گیا۔ شام ہو گئی، کوئی لینے کے لیے نہ آیا، رات ہو گئی، کوئی لینے کے لیے اور نہ آیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں ام المومنین، مغرب کے بعد حضور نبی پاک علیہ السلام، رات کا اندھیرا ہو گیا، مگر حضور کبھی باہر کبھی اندر آ رہے ہیں، کبھی باہر جا رہے ہیں، کبھی اندر آ رہے ہیں۔ ساری رات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو نہ سکے۔ میں نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ کو کوئی تکلیف، کوئی بیماری، کوئی درد، کوئی چیز ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا نہیں، کوئی تکلیف نہیں، مگر میرے پاس یہ ایک چھٹانک چاندی ہے جو لینے کے لیے کوئی نہیں آیا۔ مجھے ڈر ہے کہ اگر اسی حالت میں میری موت آ جائے، مجھے ڈر ہے کہ اگر اسی حالت میں میری موت آ جائے تو باقی نبیوں کے سامنے محمد مصطفیٰ کا کیا حال ہوگا۔ اندازہ لگائیے میرے دوستو،
او محبت کے دعوے داروں، او مصطفیٰ کریم کی خیرات پہ پلنے والوں، حضور کے نام کے شب و روز ورد کرنے والوں، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کا معیار۔ فرمایا ساری رات حضور نہ سو سکے، اور آپ نے فرمایا، تو آپ نے پھر جملہ فرمایا، سنو، فرمایا ابو ہریرہ سے، فرمایا من ترک دینن، سنو، جو شخص کوئی قرض چھوڑ کے مر جائے، جو شخص بھی کوئی قرض چھوڑ کے، من ترک دینن فعلیہ، مجھے آگاہ کرو میں محمد اس کا قرض عطا کر دوں گا، ومن ترک مالا فلوراثتہ، اور جو مال چھوڑ کر مرے وہ اس کے ورثاء میں تقسیم کر دیا کرو، قرض میں دوں گا، قرض میں دوں گا۔ ما سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا قط فقال اللہ، اصحاب کہتے ہیں ہم نے حضور کی زبان سے نہیں، کبھی نہیں سنا، لا کبھی نہیں سنا، سوائے اس کے کہ آپ فرمایا کرتے تھے لا الہ الا اللہ، یہ لا تو حضور کی زبان پہ ہوتا تھا، اس کے علاوہ نہ کبھی مصطفیٰ کی زبان پہ نہیں آیا۔ سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے۔ اور بس یہ آپ کے جود و سخا کی بات تھی۔ اور ایک بات کہہ کے اجازت چاہوں، اسی جنگ حنین میں یہ تو تھی حضور کی جود و سخا کی بات، عدل و انصاف کی بات، وہ بہت عظیم تر ہیں۔ پھر جب اللہ نے موقع عطا فرمایا تو آپ کو بیان کریں گے، مگر ایک بات میرا دل کہہ رہا ہے کہ میں بیان کروں اور آپ سنیں۔ میں بیان صرف اللہ کے لیے کرتا ہوں اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، میرا بیان کبھی قیمت میں نہیں بکتا، اور آپ کو سناتا اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے ہوں، تاکہ آپ سنیں۔ کہنا میرا فرض ہے اور سننا آپ کا فرض ہے۔ پھر دونوں دعا کرتے ہیں پروردگار عالم کے حضور کہ جو میں نے کہا اور جو آپ نے سنا، پروردگار اس پہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما، چونکہ زندگی عمل کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی شفقت کی بات ایک بہت پیاری، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ ایک گنوار آیا، پینڈو، ان پڑھ، وہ آیا، اونٹ ساتھ لایا، اس نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، اے محمد، یا رسول اللہ نہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کہتا ہے محمد، چونکہ حضور علیہ السلام کا نام محمد، اس نے آواز دی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا اونٹ ہے، اس پہ سامان لاد کے مجھے دو، چونکہ یہ جو مال ہے آپ کے پاس، مال غنیمت تھا، اس نے، عرابی نے، پینڈو نے، گنوار نے، فاروق اعظم، جانثاران صاحب پاس موجود تھے، اونٹ لا کے کھڑا کیا، کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد، یہ مال نہ آپ کا ہے نہ آپ کے باپ کا، اندازہ لگائیے جی، یہ مال ہمیں دی، اس میں سے یہ میرے اونٹ بھر کے لاد کے دیجئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنیے، میں دعوے سے کہتا ہوں، میری کیا حیثیت، اس زمانے میں کسی بھی بڑا کہلانے والے عالم، فقیہ، محدث، مفکر، کسی کو کوئی مجمع سے اٹھ کر ایسی بات کہہ دے، پھر وہ اپنی جان کی ضمانت پا لے، تو میں کہوں گا کہ یہ بہت بڑا عظیم انسان ہے، مجھے اس کی بیعت کرنی چاہیے۔ رسول اکرم، کائنات کے والی محمد مصطفیٰ
عرش